مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما من تذكر جيران بذي سلم ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من هضمي فما لعينيك إن قلت اكف فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قضى وللآخرة خير لك من الأولى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وكان فضل الله عليك عظيما. وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر في طريق من طرق مدينة وجدوا منه رائحة الطيب وقالوا مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الطريق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اکبر وتعالی وحدہ لا شریک له بے پایا فضل و کرم اور شان نام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائے. اللہ تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ پروفیسر انجینئر صاحبزادہ سید محمد ہارون بخاری صاحب مدظر العالی، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنی بے پناہ محبت اور شفقت سے مجھے حکم فرمایا اور آج کی اس خطبہ جمعہ المبارک میں آپ لوگوں سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے محترم لا شریک ہماری اس ملاقات اور آج کی نشست جمعہ میں اپنی خصوصی برکات نازل فرمائے اور حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کی برکت سے اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کرنا ہے۔ حضرت شاہ صاحب مدظر العالی نے کتب کے حوالے سے جو اعلان فرمایا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں کہ جتنی کتابیں ہماری اس وقت اسٹال پر موجود ہیں ان کا جو بھی ہدیہ ہے اس کو آج کی اس تقریب کی برکت سے ہم آپ کی اس مسجد کے لیے اس کو اپنی طرف سے وہ ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ جتنی کتابیں آپ لے جائیں گے ان کا جو بھی ہدیہ ہوگا وہ اس مسجد کی مزید تعمیر میں اس کی خدمت میں وہ صدقہ دیا جائے گا۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے آپ کتنی کتابیں لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی محترم شریف حضور علیہ السلام کے نارین پاک کا صدقہ ہم سب کے احوال کے کرم فرمائے۔ میں گزشتہ جمعہ المبارک کو منگوار میں تھا اور وہاں پہ خطبہ جمعہ جس مسجد میں نے دیا اس مسجد کا نام بھی خوشبو رسول ہے اور اس کو حسن اتفاق کہیے کہ آج آپ کے پاس گجرات میں خطبہ جمعہ جس مسجد میں دیا جا رہا ہے اس کا نام بھی خوشبو رسول ہے۔ تو مان کل بس اس ویک میں جب حضرت احمد نے مجھے حکم فرمایا تو میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کی خدمت میں کیا چیز عرض کروں۔ تو آج کی مختصر گفتگو میں جو میں عنوان عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان بھی خوشبو رسول ہے۔ میں نے اس کو زیادہ وہ احوال کے مناسب پایا۔ پہلا جمعہ بھی خوشبو رسول، یہ جمعہ بھی خوشبو رسول، تو میں نے یہ سمجھا کہ مجھے آپ کی خدمت میں خوشبو رسول کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے چند ہزار شعر وہ پیش کروں گا، وقت وہ تو بڑا شارٹ ہو رہ گیا آپ کے معمول کے وقت میں سے۔ سارا سال پورا محرم سے لے کر ذی الحج تک ہمارے ہاں وہ سارے مسائل کا تذکرہ وہ ہوتا رہتا ہے۔ نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، رمضان المبارک آ جائے روزہ کے مسائل کے، طہارت کے مسائل کے باقاعدہ کورسز بھی اب شہروں میں ہوتے ہیں۔ حج کا موسم آ گیا تو حج کے مسائل، رمضان المبارک میں پھر زکوٰۃ کے مسائل، یہ سارا سال جو تذکرہ جاری رہتا ہے یہ سارا اس کو اگر ایک عنوان میں تو یہ سارا سیرت مصطفیٰ کا بیان ہوتا ہے۔ سیرت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی سیرت کا بیان ہوتا ہے۔ روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل۔ تو ربیع الاول شریف کے جو بابرکت دن ہوتے ہیں ان دنوں میں پھر حضور علیہ السلام کی صورت کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کے ذاتی فضائل کا ذکر، حضور علیہ السلام کے معجزات کا ذکر، حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کا ذکر۔ اس کمبینیشن کے ساتھ ہم چلتے ہیں جس سے یہ امید رکھی جانی چاہیے کہ سیرت اور صورت کے بیان سے انشاءاللہ تعالیٰ ایمان بھی مکمل ہوگا اور حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کو ہمیں اپنانے کا بھی موقع ملے گا۔ ایک مومن کے طور پر
یہ بات جو ہے یہ بہت بڑے بڑے مفسرین نے، شارحین نے اور سارے اسلام کی ساری ہسٹری میں سارے علماء اس کو بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ تب تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے. حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی ذکر فرمایا ہے. امام قسطلانی علیہ رحمۃ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. بہت بڑے بڑے یہ ساری تاریخ اسلام کے سارے ائمہ نے اس بات کو اپنے دور میں لکھا ہے کہ ایک مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ یہ عقیدہ اور اعتقاد قائم نہ کر لے. حتیٰ کہ حضرت شیخ محمد بن ابراہیم دیجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس بات پہ سارے عالم اسلام کا اتفاق جو ہے اس کو ذکر فرمایا. یہ دور بھی ایسا ہر دور کے تقاضا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اختلاف سے بچتے ہوئے اتفاق کی بات کرنی چاہیے. جنہوں نے توجہ نہیں کی وہ پھر توجہ کرے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ اس بات پر عالم اسلام کا اتفاق ہے اور یہ متفق بات ہے. ساری تاریخ اسلام اس بات پر متفق ہے. وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنی اس کائنات میں ظاہری فضائل کے اعتبار سے اور باطنی فضائل کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے، اللہ وحدہ لا شریک نے کسی بھی اعتبار سے پہلے کی دنیا میں بھی حضور جیسا کوئی پیدا نہیں فرمایا اور قیامت تک بھی حضور جیسا اور کسی کو پیدا نہیں فرمایا. یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ آقا عالم کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کریم نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا. ظاہر و باطن، جسمانی اور روحانی طور پر کسی بھی اعتبار سے اللہ کریم نے حضور جیسا کسی کو پیدا حضور جیسا کسی کو پیدا نہیں فرمایا. مگر بالخصوص آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری کمالات ہیں اور حسن و جمال کا تذکرہ ہے اور حضور علیہ السلام کی رخ بدوحا کی باتیں ہیں اور حضور کی زلف برلیل کی باتیں ہیں اور آقا جہاں کے سینے علم نشرح کی باتیں ہیں اور حضور کے ید اللہ کے ہاتھوں کی باتیں ہیں اور حضور کی وجہ اللہ کی پیشانی کی باتیں ہیں اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ظاہری محاسن اور خوبیاں ہیں. ان کے اعتبار سے بھی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس بات کو لکھا کہ جب بھی میں حضور علیہ السلام کی یہ ظاہری محاسن ہیں اور حضور کی ذاتی خوبیاں ہیں، جب بھی میں ان کے اوپر کلام کرتا ہوں تو مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے. میں ہچکچاتا ہوں اور میں گھبراتا ہوں محض اس لیے کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے جو مقامات عطا فرمائے ہیں ان کو جو بھی بندہ بیان کرتا ہے محض اپنے فہم سے بیان کرتا ہے، اپنی سوچ سے، اپنے علم سے، اپنی ریسرچ سے، اپنی تحقیق سے اس کو بیان کرتا ہے. حقیقت حال کیا ہے اس کو یا خدا خود جانتا ہے یا مصطفیٰ کریم خود جانے والا ہے. اس کے فرمایا میں ہمیشہ حضور کے ظاہری محاسن کا مسائل فرمائے سارے پر بیان کرتا رہتا ہوں، مگر جب حضور کے ظاہری محاسن کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے زلف و رخسار کا ذکر ہوتا ہے، آقا جہاں کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوتا ہے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات جو اللہ کریم نے آپ کے جسد اقدس کو عطا فرمائے، جسد اطہر کو عطا فرمائے، وہ جو حضور کا حسن جمال تھا، وہ جو معذات کی آنکھیں تھی، وہ جو سینہ علم نشرہ تھا، وہ جو آقا جہاں کی مہر نبوت تھی، وہ جو حضور کے قدمین شریف تھے، وہ جو آقا کریم کے دست مبارک تھے، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس پر مبارک زلفیں لہراتی تھیں، وہ جو سارے محاسن ہیں. پر میں جب بھی میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں طبیعت میں ایک ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ ساری تحقیق، ساری ریسرچ اور ان ساری چیزوں کے باوجود آقا جہاں کے وہ جو ظاہری محاسن ہے، باطن کو تو خدا جانے، ظاہری محاسن کا بھی کما حق کو تذکرہ کرنا کسی امتی کے بس میں نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں جس پر قرآن مجید کی
رازوں کو کما حقہ جانتا ہوں. جو یہ کہنے والا ہو میں کاف ہا یا عین صاد کے رازوں کو کما حقہ جاننے والا ہوں، جو یہ کہنے والا ہو میں حامیم کے سارے رموز کو سمجھ چکا ہوں، فرماتے ہیں جس طرح قرآن مجید کی وہ آیات ہیں اسی طرح آقا دو جہاں کے ظاہری محاسن ہیں کہ ساری ریسرچ کے باوجود بندہ بات تو کر سکتا ہے مگر کما حقہ ان کے ادراک سے ہر مسلمان عاجز آ چکا ہے. بندہ وہ ادراک کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکے کہ حضور کا ظاہری حسن و جمال کیسا ہے. اور یہ مثل متشابہات آپ نے کہا یہ مثل متشابہات. اور ایک مقام پر غالباً حضرت شیخ محبت علیہ رحمت نے آپ نے اس بات کو لکھا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری حسن و جمال تھا اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اس ظاہری جمال کو صحابہ کرام پر بھی ظاہر نہیں فرمایا. ظاہری جمال مصطفیٰ کو اللہ کریم نے صحابہ کرام پر بھی ظاہر نہیں فرمایا. چونکہ اگر فرما دیتا رب کریم حضور کا سارا جمال پر ظاہر فرما دیتا تو حضور علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ مدہوش ہو جانا تھا. حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت کی ایک بات مجھے یاد آ گئی اگر آپ ایمان کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سنیں. حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت نے شرح شریف لکھی ہے قصیدہ بردہ شریف کی. اس کے اندر ایک مقام پر حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کا تو کیا کہنا. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اسم پاک حالی حضور کا جو اسم پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور کے اسم پاک کی باطنی برکات کو اگر رب کریم ظاہر فرما دے تو اس کے ظاہر فرمانے کی برکت ایسی ہو کہ حضور کے اسم پاک کی محض برکات کو اگر ظاہر کر دیا جائے تو کافر جو ہے اسی دن ایمان لینا ہے. غافل اسی وقت توبہ کر دیں. فرماتے ہیں زمین و آسمان کا نظام اکثر پلٹ جائے اگر صرف حضور علیہ السلام کی اسم پاک کی برکات کو مخلوق پر ظاہر کر دیا جائے. تو جس کے اسم پاک کی برکات کا یہ عالم ہے اس کے ظاہری حسن و جمال کی برکات کا کیا عالم ہے. سو حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے حوالے سے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ بنیاد میں یہ بات سمجھنے جو سمجھنے والی اصولی بات وہ یہ ہے کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے حضور جیسا کسی کو پیدا نہیں کیا. حضور جیسا رب کریم نے کسی کو پیدا نہیں کروایا. اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور امام فاسی علیہ رحمت نے اس روایت کو لکھا ہے اور بہت ساری کتابوں میں یہ معروف روایت ہے. یہ بنیاد اس مضمون کی جو میں آگے کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام کا انوار و تجلیات عالم ارواح میں وہ تو انبیاء کرام دیکھ چکے ہوئے. جب اللہ کریم نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی روئے زمین کی طرف بھیجا جائے اور حضور کے جسد اقدس کو زمین پر جو ہے وہ نازل فرمایا جائے اور بھیجا جائے، جب رب کریم اس بات کا ارادہ فرمایا تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بلا دیا اور بلا کے فرمایا جبریل میں چاہتا ہوں کہ اپنے پیارے نبی کو اب دنیا میں بھیجوں حضور کے وجود ظاہری کی تشکیل کے لیے اور حضور کے جسد اقدس کو بنانے کے لیے تو زمین پر اتر، ملائکہ کو ساتھ لے اور روئے زمین کی سر سے بہترین مٹی اٹھا کے ہماری بارگاہ میں پیش کر. حضرت سیدنا جبریل امین آسمانوں سے اترے، ملائکہ مقربین کو ساتھ لیا اور ساری روئے زمین سے امر الہی سے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جس مٹی کو چنا اور جس کی مٹھی بار کے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کی وہ مٹی جو ہے وہ گنبد خضرا کے نیچے قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کی مٹی. جبریل امین وہ مٹی لے کر رب کریم کی بارگاہ میں حاصل. اس کی مولا تیری ساری روئے زمین میں سب سے بہترین یہ مٹی. مولا کریم کی بارگاہ میں وہ مٹی جب پیش کی گئی
تو مولا کریم نے امر فرمایا اب اس مٹی کو جس سے حضور کا وجود ظاہری تشکیل پانا ہے، جس سے جسد اطہر بننا ہے، جس سے جسد اقدس کو بنایا جانا ہے، فرمایا اب اس مٹی کو جنت کے پانیوں کے ساتھ اس کو گوندو، کوثر اور تسنیم کے پانیوں کے ساتھ اسے گوندا گیا۔ حضور علیہ السلام کے حتیٰ کی روایت میں ہے کہ وہ اتنی دیر تک اس کو گوندا جاتا رہا اور بنایا جاتا رہا کہ وہ مٹی اپنی اصل میں تو بے شک مٹی تھی، مگر وہ مٹی کی سیلف ایک نورانی وجود بن چکی تھی، اس سے کرنیں نکلا کرتی تھی، اس سے نور کی شعائیں ظاہر ہوتی تھی۔ وہ اصل کے اعتبار سے تو مٹی تھی، مگر ظہور کے اعتبار سے وہ ایک نور تھی، وہ ظہور کے اعتبار سے نور ہو چکا تھا۔ اور وہ کئی خدا جانے وہ کتنی مدت ہے، مگر ہزاروں سالوں تک اس کو جنت کے پانیوں سے دھویا جاتا رہا۔ اور پھر رب کریم نے اپنے امر کے ساتھ آگے یہ لمبی روایت ہے، فرمایا ملائکہ کو فرمایا کہ اس مٹی کو اب لے جاؤ اور زمینوں سے لے کر آسمانوں تک ساری مخلوقات اس مٹی کو پھراؤ، تاکہ اللہ کی ساری مخلوق جان جائے کہ اس مٹی سے وجود مصطفیٰ بننے والا ہے۔ اللہ کریم وحدہ شریف نے وہ جو مٹی کو منتخب فرمایا جنت کے پانی سے اسے گویا بات کس نے اس بات کو ذرا سمجھیے اور نوٹ کیجئے کہ حضور علیہ السلام جس مٹی سے بنے وہ مٹی اس کو جنت کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، اور ایک مرتبہ ہی بار بار دھویا جاتا رہا، حتیٰ کہ اس مٹی میں مٹی کا وہ نورانیت زیادہ ہو گئی، اس سے وجود پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اطہر کے ساتھ جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو سب سے پہلی گواہی اور سب سے پہلی وٹنس اور سب سے پہلا وہ شہادت جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی، وہ خود یہ ارشاد فرماتی ہیں جب میں نے حضور کو پہلی مرتبہ دیکھا نا کانا ینظر الیہ کأنہ لیلۃ البدر، فرماتی جب میں نے حضور کو پہلی مرتبہ دیکھا مجھے یوں ہی محسوس ہوا جیسے 14ویں رات کا چاند نکل آیا۔ آگے حدیث پاک آگے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آبزرویشن ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور کا چہرہ اقدس جو ہے وہ تو 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا، اور حضور کے وجود اقدس سے تازہ تازہ کستوری کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خوشبو رسول ہے، یہ کیا ہے خوشبو؟ یہ خوشبو رسول ہے۔ فرماتی ہے کہ پہلے روز حضور علیہ السلام کے جیسے آپ یوٹیوب سوشل میڈیا آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں جب پہلے روز بچہ پیدا ہو تو اس کی کیا فکر کیا ہوتی ہے، اگر کسی کو نہیں ہوتی۔ آپ ذرا سمجھیں ان باتوں کو کہ جو شیخ محقق نے سارے علماء نے ساری عمر یہ فرمایا 1400 سال کی ساری تاریخ میں کہ حضور جیسا رب نے کسی کو پیدا کیا نہ پہلے نہ بعد۔ فرمایا حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں نے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور علیہ السلام کے جسد اطہر سے پہلے دن ہی کستوری کے پھولے جو ہیں حضور کے جسد اقدس سے باہر نکل رہے تھے۔ حضور کا جسد اقدس جو ہے وہ خوشبودار تھا۔ جسد اقدس حضور کا کیا تھا؟ بولیے خوشبودار تھا، حضور کے وجود سے خوشبو آتی تھی، اور وہ پہلے دن کے ساتھ حضور کے وجود کے ساتھ خاص تھی۔ اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بعد اعلان نبوت حضور خوشبو کا ویسے بھی استعمال فرماتے تھے، مگر اس خوشبو کا استعمال جو ہے وہ غالباً امت کو تعلیم دینے کی خاطر تھا کہ امت خوشبو کو بطور سنت استعمال کرے۔ مگر اپنی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکات تھی، حضور علیہ السلام کے وجود اطہر سے پیدائش اور میلاد مبارک کے پہلے دن سے حضور کے وجود اقدس سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو اپنے گاؤں میں لے کر کے
قبیلہ بنو سعد. تو چند دن کے تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو لے دیا. کم و بیش 8 دن تک حضرت سویدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ حضور کی رضائی والدہ بنی. اس کے بعد حضور علیہ السلام کو قبیلہ بنو سعد کی طرف جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا. اور کم و بیش 2 سال تک حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ حضور کی رضائی والدہ بنی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن آپ مکہ معظمہ سے لے کر حضور کو اپنی بستی میں لے کر گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی آبزرویشن اب سنیے. حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں حضور کو لے کر جو ہوں اپنی بستی میں آئی, اپنے گاؤں میں آئی. قبیلہ بنو سعد اس گاؤں میں میرے قدم رکھنے کی دیر تھی کہ ہمارے گاؤں کے ہر مکان سے کستوری کی خوشبو آنے لگ گئی. غالب ثنا خواجہ بیزدان گزاشت ہے, اصل بات ہے یہ. لیکن میں صرف یہ جانوں کہ حضور جو ہے, حضور کا وجود اطہر جو ہے وہ خوشبودار وجود تھا. حضور سے خوشبو کے گلے پھوٹا کرتے تھے. ایک بڑا عجیب واقعہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا جب حضور علیہ السلام کی عمر طیب ظاہری 6 سال. اس کے بعد آپ کی ظاہری کفالت سپرد ہوئی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ. حضور کی ظاہری عمر پاک جو ہے وہ 8 سال تھی جب حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہوا. اس کے بعد آپ کی ظاہری کفالت سپرد ہوئی حضرت ابو طالب کے. حضرت ابو طالب نے جب حضور ان کی کفالت میں گئے تو حضرت ابو طالب نے ایک روز اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات بتائی. وہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کو لہجہ میں لہجہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر کیسا تھا. حضرت ابو طالب کہتے ہیں چونکہ جب وہ قربت زیادہ ہو گئی تو وہ حضرت عباس کو کہتے ہیں ایک دن بلا کے کہ بھائی عباس میں تمہیں ایک عجیب بات نہ بتاؤں. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جس دن سے حضور میرے گھر میں آئے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی, بھتیجے تو پہلے بھی تھے, مگر جس دن سے میرے گھر میں آئے ہیں میری صبح و شام حضور کے بغیر نہیں ہو سکتی. مجھے حضور سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اپنی اولاد کو دیکھوں نہ دیکھوں وہ جو ہے وہ سیم رہتا ہے, مگر حضور کو اپنے پاس نہ پاؤں تو مجھے بڑی بے چینی ہونے لگتی ہے. پھر فرمایا میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ ایک رات کو کیا ہوا. حضرت ابو طالب کی فرماتے کہ آقا جو یہاں کا معمول مبارک یہ تھا کہ حضور اپنے جسم کا اضافی لباس اتار کے نہیں تھے سوتے. بچپن مبارک میں لڑکپن مبارک میں معمول ایسا تھا کہ آقا جو یہاں جس کو ہم یوں کہتے پنجابی میں شرٹ یا قمیض جو ہے وہ اتار کے حضور نہیں تھے سوتے. حضور قمیض مبارک پہن کے سویا کرتے تھے. یہ آقا کی عادت مبارک. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے چچا ہونے کے ناطے میں نے کہہ دیا, میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا اضافی لباس جو ہے وہ اتار کے تو سویا کریں. فرمایا میں نے اتنا جب کہا نا تو میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا, حضور کو میری بات پسند نہیں ہے مگر حضور زبان سے بولے کچھ نہیں. فرمایا میں نے محسوس کر لیا کہ میری تابعداری کرنا چاہتے مگر بات پسند نہیں ہے چونکہ وہ چچا ہے وہ بات کی جگہ ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچا اگر ایسے ہی بات ہے کہ حضرت ابو طالب نے یہ جملہ کوٹ کیا توجہ کے ساتھ سنیں. فرمایا اگر چچا اگر ایسے ہی بات ہے جو آپ چاہتے ہیں اگر میں ایسا کر دوں تو پھر اس بات کی طرف توجہ رکھ لیجیے کہ آپ اپنا دھیان دوسری طرف کر لیں. حضرت ابو طالب نے حضور نے کہا جب بچے تھے بالکل. فرمایا کہ چچا آپ اپنا دھیان دوسری طرف کر لیں. حضرت ابو طالب کہتا بس اس بات کی سمجھ نہیں مجھے آ رہی. مجھے فرمایا اپنا دھیان دوسری طرف کر لیں اور یہ بات سن لیں کہ میرے جسم اطہر کو ننگا دیکھنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. فرمایا کہ اس مجھے جائز بات جائز نہیں ہے. سمجھ ہے کہ میرا بھتیجا کیا کہتا. فرمایا میرے جستے اقدس کو قمیض اتار کے حالت میں کسی کے لیے دیکھنا جائز نہ, دھیان ادھر کر لیں, میں آپ کی بات بھی مان جاتا ہوں. فرماتے میں نے دھیان دوسری طرف کر لیا.
حضور علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک اتار کے حضور بستر میں تشریف لے گئے. جب میں نے یہ کہا کہ حضور آپ اپنا اضافی لباس اتار دیں، قمیص مبارک اتار کے لے کے، حضور نے اتار کر دی. جلدی سے بستر میں تشریف فرماؤ گے. فرمایا چچا آپ دیکھ لیں. فرمایا جب حضور لیٹے اور میں نے چاہتا تھا کہ بدن پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو وجود اطہر ہے اس کی زیارت اس حالت میں کروں، مگر میرے درمیان اور حضور کے درمیان ایک نور کی برسات شامل ہو گئی. وہ نور حائل ہو گیا، نہ میں حضور کو تک سکتا تھا اور حضور کی طرف میرا دھیان نہ جاتا تھا. حضور کے اور میرے درمیان وہ نور ایسا حائل ہوا کہ حضور مجھ سے غائب ہو گئے، مگر اس نور کے حائل ہوتے ہی مجھے وجود مصطفیٰ محسوس ہوتا تھا. کیسے؟ ابو طالب بھی یہی کہتے ہیں جو سیدہ آمنہ کہتی ہیں، ابو طالب بھی وہی کہتے ہیں جو سیدہ حلیمہ کہتی ہیں. کہتے ہیں حضور لیٹے ہوئے تھے مگر حضور کے وجود سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. فرماتے میں نے صرف خوشبو کو محسوس کیا. فرماتے میں نے صرف حضور علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کیا اور ساری رات حضور کے وجود اطہر کی جگہ سے خوشبوؤں کے حلے آتے رہے. آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے وہ ایسا وجود عطا فرمایا تھا جس سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی. اور خوشبو کا عالم یہ تھا، خصائص الکبریٰ شریف کی یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے. فرمایا خوشبو کا ایسا عالم ہو گیا تھا کہ جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ارشاد فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر فی طریق من طرق مدینہ وجدوا منه رائحۃ طیبہ. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حالت یہ تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے، جب حضور شہر مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تو کیا ہوتا؟ وجدوا منه رائحۃ طیب. فرماتے حضور کے وجود اقدس سے پاکیزہ خوشبو آیا کرتی اور کتنی زیادہ تھی فرماتے اتنی زیادہ ہوتی وقالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر فی هذا الطریق. فرماتے مدینے کے لوگ یہ کہتے ہیں حضور کو دیکھا نہ ہوتا کسی طرف، کسی وقت دیکھا نہ ہوتا، مگر جب اس گلی سے گزرتے تو مدینے کے لوگوں کا معمول تھا وہ لوگ یہ کہتے یاد لگتا ہے اس گلی سے ابھی مصطفیٰ گزر کے گئے. اس لیے کہ وجود اقدس کی خوشبو پیچھے آیا کرتی تھی. جس طرح حضور جلوہ گر ہو جاتے وہاں پہ خوشبو آ جاتی. فرماتے مدینہ کی گلی میں یہ لوگ کہا کرتے تھے لگتا ہے حضور ابھی یہاں سے گزر کے تو آگے تشریف لے کر گئے. یہ خوشبو رسول ہے. بولیے نا یہ کیا ہے؟ سارے یہ کیا ہے؟ اور ایک ہے جسد اقدس. اب اسے اگلی بات مہمان کو 10 منٹ میں ایکسٹرا دیتے ہوں یا جی. حضور علیہ السلام کی وجود اطہر یہ تو وجود پاک کی بات ہے. اب اس سے اگلی بات ہے وہ یہ ہے وجود کسی بھی بندے کا ہو، جسم کسی بھی بندے کا ہو، ایک جسم ہے، ایک اس جسم سے نکلنے والی مختلف چیزیں ہیں جن کو فضلات کہا جاتا ہے. جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ فضلات. جو جسم سے فاضل اور ایکسٹرا چیزیں جو جسم سے باہر نکلتی ہیں. آقا تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کی طہارت کا یہ عالم تھا کہ حضور علیہ السلام کا وجود اقدس وہ تو خوشبودار تھا ہی، مگر آقا دو جہاں کے جسم اقدس سے جو فضلات خارج ہوتے تھے وہ بھی خوشبودار ہوا کرتے تھے. وہ بھی خوشبودار ہوتے تھے. بڑی چیز جو ہر انسان کے جسم سے ہر وقت نکلی ہے وہ پسینہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پسینہ فضلات میں سے. اور آقا تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینے مبارک تھا اندازہ فرما لیجیے پسینے مبارک سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. کسی بھی بندے کے پسینے سے خوشبو نہیں آتی. کسی بھی بندے کے پسینے سے خوشبو نہیں آتی. یہ جب گرمیوں کا ماحول ہو تقریر ہم کرتے گرمیوں میں خاص طور پہ تو جب بڑا پسینہ جو لوگ بعد اسلام کو لیتے تو میں کو دور دور کرتا رہتا. اب بات سمجھے
چونکہ بندے کو جب سخت پسینہ آیا ہو تو صاف ظاہر ہے کسی بھی بندے کے پسینے سے خوشبو تو نہیں آتی، تو ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ آقا مدحت صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو کا یہ عالم تھا، یہ عالم تھا۔ ایک روایت میں عرض کر دیتا ہوں برکت کے لیے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شہر مدینہ کا ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے چند دنوں میں، تو میں اپنی بیٹی کو شادی پر خوشبو دینا چاہتا ہوں، میرے پاس دینے کے لیے خوشبو نہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اچھا کل آنا اور ایک باٹل اور ایک شیشی لیتے آنا، ساتھ میں لکڑی کا ٹکڑا لیتے ہوئے آ جانا۔ وہ دوسرے روز شخص حاضر ہوا آقا کی بارگاہ میں، تو اس نے وہ شیشی بھی پیش کی، ساتھ لکڑی کا ٹکڑا بھی پیش کیا۔ فرماتے ہیں آقا دو جہان نے خود آپ نے جسد اطہر سے پسینہ جمع فرما دی، شیشی کے اندر جمع فرما دیا۔ فرمایا جاؤ اسے لے جاؤ اور جا کے اپنی بیٹی کو شادی کے تحفے کے اوپر دے دو، اور اس کو بتاؤ کہ یہ آقا دو جہاں کا پسینہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کا پسینہ میں گھر لے گیا، اس کی خوشبو کا یہ عالم تھا۔ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے بیٹیوں کے کپڑے پر بھی لگائے، اس کے سرانے پر بھی لگائے، اس کے بستر پر بھی لگائے، جو مال اس کو یا اس پر بھی وہ پسینہ لگایا، جو اسباب یہ اس پر بھی لگایا، بیٹی کو بھی لگایا۔ وہ فرماتے ہیں روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ شہر مدینہ کا وہ گھر وہ بیت الطیبین کہا جاتا تھا، اس لیے کہ حضور کا پسینہ وہ لے تو گیا مگر اس گھر سے زندگی بھر نہیں، اس موقع پر سارے مدینہ میں خوشبو اس گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ حضور کے پسینے کی خوشبو اتنی اس گھر سے آتی تھی کہ لوگ اس کو خوشبو کا گھر کہنے لگتے ہیں، یا نام پڑ جاتے ہیں کسی چیز کے کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، ان گھر والوں کا نام پڑ گیا تھا یہ خوشبو والوں کا گھر ہے۔ کیوں؟ وہ حضور کے پسینے کو اپنے ساتھ لے حضور کے پسینے اقدس کو اپنے، کیونکہ حضور کے پسینے مبارک سے بھی خوشبو آیا کرتی، حضور کے پسینے مبارک سے بھی خوشبو آیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے جو میں اس کا دیکھتا رہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سم ٹائمز کیلولہ فرمانے کے لیے ہمارے گھر میں تشریف لیا کرتے تھے، جو دوپہر کے بعد حضور کا سونے کا معمول تھا۔ فرماتے حضور علیہ السلام ایک دن ہمارے گھر آئے، تشریف فرما ہو اور آ کے حضور علیہ السلام نے کیلولہ فرمایا کہ سو گئے۔ میری والدہ محترمہ کو کسی نے باہر بتایا کہ حضور تو آپ کے گھر میں جلوہ فرما ہو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلدی سے دوڑ کے گھر جب دیکھا منظر تو آگے تو جہاں سو رہے تھے چمڑے کا جو ہے وہ گدا تھا جس پر حضور آرام فرما تھے، تو آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کو سخت پسینہ آیا ہوا ہے، حضور سو رہے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس چمڑے کے گدے سے حضور کے پسینے اقدس کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ان کے جمع کرتے کرتے حضور بیدار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ام سلیم تم کیا کر رہی ہو؟ عرض کی حضور میں آپ کے پسینہ کو جمع کر رہی ہوں۔ فرمایا کیوں جمع کر رہی ہو؟ صحیح مسلم شریف کے الفاظ ہی یہ وہ کہتی ہیں نرجو برکتہ لصبیاننا، حضور ہم آپ کے پسینے کی برکت اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے آپ کے پسینے سے برکت حاصل کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے کوئی سخت جملہ نہیں فرمایا کہ ام سلیم یہ تم کیا کر رہی، تو پسینہ یہ غصہ ہے، یہ جسم سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا قال اصبتی، فرمایا ام سلیم تم نے جو کیا ہے وہ درست کیا ہے، ہمارا پسینہ باعث ہے برکت، اس کو لے جاؤ۔ اور ام سلیم کی اولاد نے اس پسینے کو سنبھالا کیسے، اگلی روایت بھی سن لیں۔ ام سلیم کی اولاد نے اس پسینے مصطفیٰ کو سنبھالا کیسے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی ایک مرتبہ، والدہ مطہرہ ساتھ لے کر گئی حضرت ام سلیم، اور کہ حضور اس کے لیے دعا فرما دیں، حضور نے کثرت اولاد اور کثرت طویل عمر کی دعا عطا فرما دی۔ حضرت انس بن مالک طویل العمر ہوئے اور کم و بیش 100 سال پلس آپ نے عمر پائی۔ حضرت انس بن مالک
اور آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تھی اس وقت حضرت انس بن مالک کم و بیش 8 یا 9 سال کے تھے. 10 سال حضور مدینہ طیبہ رہے، یعنی حضرت انس بن مالک کی بھرپور جوانی تھی جب آقا جو جہاں نے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمایا. حضرت انس بن مالک کم و بیش 100 سال پلس زندہ رہے اور حضور نے کثرت اولاد کی اور عمر کی دعا فرما دی تھی. جب حضرت انس بن مالک کا آخری وقت آیا، حضرت سمامہ تابعین میں سے اور آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس کا جب آخری وقت آیا فرمایا میرے پاس میرے لواحقین جو بھی موجود ہو، میرے گھر میں فلاں جگہ پہ ایک خوشبو پڑی ہوئی ہے، اس خوشبو میں حضور کا پسینہ بھی شامل ہے. جب انس دنیا سے پردہ کر جائے تو انس کے کفن پہ پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو کو لگا دے. وہ خوشبو جو تسلسل کے ساتھ ایسی چلی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن کے اوپر پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو لگائی گئی. یہ خوشبو رسول ہے. یہ کیا ہے؟ خوشبو رسول. حضور علیہ السلام کے وجود اطہر میں نے اس کے یہ متشابہات میں سے ہے، اور رب کریم کے اسرار جو اس کائنات میں ہے، رب کریم کے اسرار میں سے بہت بڑا سر جو ہے یہ وجود پاک مصطفیٰ ہے. اس سے زیادہ میں اولیاء کی زبان میں کون سی بات آپ کر سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں کائنات میں رب کے راز میں ایسا راز ہے ہی کوئی نہیں. کائنات میں وہ ایسا راز کہاں پہ ملے گا؟ مصطفیٰ کریم قسمیں اٹھا کے فرمائے اور صحابہ مجھے رب کی قسم ہے مجھے مسلح میں کھڑے دیکھتے ہوئے یہ نہ سمجھا کرو میرا دھیان صرف سامنے کی طرف رہتا ہے. فرماتے ہیں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے اپنے پیچھے بھی دیکھتے ہوں. اللہ کے راز میں سے راز نہ ہو تو کیا ہو؟ صحابہ یہ ارشاد کرواتے ہیں آقا دو جہاں جیسے دن کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے ویسے ہی رات کی تاریکی میں دیکھ لیا کرتے تھے. یہ وجود اللہ کا راز نہ ہو تو کیا ہو؟ کائنات میں ایسا وجود کوئی نہیں ہوا کہ جو اپنی انگلی پانی کے اندر ڈال دے تو انگلیاں جو وہ پانی کے چشمے بن جائیں. یہ وجود راز خدا نہ ہو تو کیا ہو؟ آقا جو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو وجود کی خوشبو مبارک تھی، جذب اطہر کی خوشبو مبارک تھی، یہی خوشبو جو ہے وہ آقا جو جہاں کی تعلیمات کے اندر ہے. یہی خوشبو جو ہے وہ حضور کی حضور کی تعلیمات کے اندر. حضور کی تعلیمات کی بھی اپنی خوشبو ہے اور ان دونوں خوشبوؤں کو ملائیں تو پھر ایمان کامل ہے. پھر ایمان کیا ہے بولیے؟ پھر ایمان کامل ہے. جذب اقدس کی فضیلت کو مانے اور تعلیمات مصطفیٰ کی تعلیمات کی خوشبو کو اپنا لے، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے. کہ جو وجود اطہر کی برکت تھی اور زبان مبارک سے حضور نے جو ارشاد فرمائے، جو حضور کی ٹیچنگز ہیں، جو حضور کی تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات صرف ایک خوشبو ہے. ان کا اپنانا خوشبو ہے. ان کا اپنانا کیا ہے؟ خوشبو ہے. اور جس نے ان تعلیمات سے سرے منہ سمجھتے ہیں بال برابر، جس نے بال برابر بھی انحراف کیا بخدا، یہ فقہی برابر ہے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے. اللہ حاصل کیا یہ فقہی برابر تو دین کے ہیں، مگر جس شخص نے صبح سے لے کر شام تک سرے منہ حضور علیہ السلام کی تعلیم میں جہاں بھی انحراف کیا بخدا وہ شخص کامیابی کی کسی منزل تک کبھی نہ پہنچا. کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات حضور کی خوشبو ہیں. تعلیمات مصطفیٰ حضور کی خوشبو ہیں. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضور تاجدار کیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج پر ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی شجرہ طریقت میں 14ویں نمبر پر جو شیخ کامل ہیں وہ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بیت الخلاء میں داخل ہوا، واش روم میں داخل ہوا اور غلطی سے فرماتے ہیں میرا دایاں قدم پہلے اٹھ کے تو واش روم میں چلا گیا. ارادہ تک نہیں،
غلطی کے ساتھ سہون ایسا ہو گیا. فرماتے سہون میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں چونکہ سنت یہ ہے کہ واش روم میں داخل ہوتے ہوئے اپنا لیفٹ فٹ جو ہے بایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے رکھو. جب باہر نکلو تو دایاں پاؤں جو ہے رائٹ فٹ جو ہے اس کو پہلے باہر لے آؤ. فرماتے غلطی کے ساتھ میں واش روم جانے لگا تو میرا دایاں قدم جو ہے رائٹ فٹ جو وہ پہلے اندر رکھا گیا. فرماتے جب میں باہر نکلا حادثے سے فارغ ہونے کے بعد تو کئی ماہ، اگر مجھے اس وقت ٹھیک یاد ہے تو آپ نے فرمایا 6 ماہ یا کم و بیش فرمایا میری روحانی حالت سلب کر دی تھی. فرماتے میرے احوال سلب ہو گئے. سنت کو چھوڑا اور غیر ارادی طور پہ چھوٹ گئی. چھوڑا نہیں، چھوٹ گئی. غیر ارادی طور پہ چھوڑا تو روحانی معاملات سلب کر لیے گئے. فرماتے میں اتنی دیر توبہ کرتا رہا اپنے اس گناہ پر جس کو میں نے گناہ سمجھا کہ اللہ کریم نے بالآخر مجھے معاف فرما دیا. وہ لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی سنت کو بھول کے چھوڑا اور جن کے ضمیر روشن تھے، ان کی اطلاع کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ بقیہ لوگ سارے سدھر جائیں. اس بات کو اپنے من میں بٹھا لیں کہ اگر سنت کو غیر ارادی طور پر چھوڑنے سے روحانیت سلب ہو جاتی ہے، اگر سنت کو غیر ارادی طور پر چھوڑ دینے سے بندے کے مقامات گرا دیے جاتے ہیں، تو بخدا اور لوگوں کیسا دور آ گیا کہ جس دور میں لوگ حرام کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتے ہیں. اور تیرا جھوٹ بولنا اور تیرا ایک جھوٹ جو ہے تیری نماز تہجد کا نور چھین دیتا ہے. تجھے یہ بات کب سمجھ میں آئے گی؟ اور تیرا کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اور وہ تیرے سارے اذکار کا نور سلب کر دیتا ہے. تجھے یہ بات کس نے کوئی سمجھائے گا؟ اور تیرا بے حیائی کی نگاہ سے غیر محرم عورتوں کا دیکھنا تیرے سارے اذکار اور تسبیحات کا نور چھین کے لے جاتا ہے. جھوٹ، بددیانتی، کرپشن، لوٹ مار، چوری، ڈاکہ، ناجائز قتل، جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا لوگوں سے بدبودار کام سے باز آ جاؤ. خوشبو سچ بولنے کے اندر ہے، جھوٹ بولنا بدبو ہے. غیبت نہ کرنا خوشبو ہے، غیبت کرنا ایک بدبو ہے. اور جو قوم حرام کرنے پر بھی جری ہوگی اس کو سنتوں کا سبب کون دے؟ ناجائز قتل یہاں پہ شعار بن گیا. کرپشن یہاں پہ گناہ محسوس نہیں ہوتی. 10-10 ہزار 20-20 ہزار چھوٹے چھوٹے کاموں کا لوگ اپنا حق سمجھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں. رشوت اور کرپشن کے ساتھ کے لیے بنائی ہوئی کوٹھی پر خواجہ بن فتح ربی کی عبادت تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی. کیوں کہ مصطفیٰ نے اسلام سے منع فرمایا ہوا ہے. حضور کا وجود بھی خوشبو ہے، حضور کی تعلیمات بھی خوشبو ہے. حضور علیہ السلام کا ظاہر بھی خوشبو ہے، آقا جہاں کا باطن بھی خوشبو ہے. اور اس تعلیم کو تھام لینا جو ہے یہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اللہ کریم وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ خالق کائنات آج اس مجلس کی برکت سے رب کریم وحدہ لا شریک ہماری اس مرکز کو ہمیشہ قائم رکھیں. اس مرکز میں جو بھی احباب جہاں بھی خدمت کر رہے ہیں، جس اعتبار سے بھی خدمت کر رہے ہیں، محترم حاجی اسلم صاحب نے مجھے پتا چلا جگہ انہوں نے اس مرکز کے لیے. حاجی جاوید صاحب نے بڑی محنت فرمانے باقی اور دیگر جو بھی احباب ہیں، اللہ کریم حضور کے ذکر کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہے. حضرت شاہ صاحب کا سایہ ہم سب کے سر میں دراز فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.